ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے، محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جوہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت۔ یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے، اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پر خاص کسی کو کچھ نہیں، کوئی ذاتی چپکلش نہیں تھی، جیسا کہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی۔ دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خوار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے، یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر ہے، قریش اور اے عرب کے مشرکوں، تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وللکافرین عذاب مہین، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعث بعد الموت، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا۔ ونسوہ، وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو، اور پھر وہ گروپس جو ہیں خفیہ جو ہے چیمیں گوئیاں شروع کر دیں۔ ایک جماعت ہے، اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے، تخریبی ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سی لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے۔ اگر عام ڈائیلاگ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے، اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائیلاگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائیں تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ سم میں قاتل ہے، زہر ہے، مہلک زہر، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد، الا هو رابعهم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا، ولا ادنی من ذلک، ادنا کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ولا اکثر، اس سے زائد ہو تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ ہوا معہم اینما کانوا، وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم ہے۔ ویقولون فی انفسہم، اب دیکھیے نفسیاتی بات ہے، دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رسول نہیں ہے، اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فوراً ہماری زبانیں کھینچ لیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے، زائل ہونی شروع ہوتی ہے۔ ایک شرارت کی، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استہزاء کا بھی برداشت کرتا۔ حسبہم جہنم، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، موضوع ہے۔ یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اذا تناجیتم، اے اہل ایمان، جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، علیحدہ جا کر بات کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اسکیم بن رہی ہے، کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے اور خفیہ، یا رسول کی مخالفت، رسول کے احکام کی نافرمانی کی، یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو، بھلائی کی تلقین کرو، صدقہ و خیرات کی تلقین کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کیا جائے۔ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، ظاہر بات ہے کہ نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو طبع بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا۔ اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا 3-4 آدمی ادھر خسر پسر کر رہے ہیں تو خواہ آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک الٹا اثر ہو۔ کبھی کبھی خاص طور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے، اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حزن سے دو چار ہو، دلگیر ہو، دل گرفتہ ہو۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شیطان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ، اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ، یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے، تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، یہ بھی ان منافقین کا طرز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں 3-4 آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے، اور جو بات ہو رہی ہے حضور فرمائے ساتھ ساتھ کو فقرے بھی چست کرتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ علیحدہ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فقرے کے سچے مسلمان نہ سن لے گئی، تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری، تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر، اپنا ایک علیحدہ سالقہ بنا کر۔ تو اس کے لیے اگر ان سے کہا جائے کھل کر بیٹھو، اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر نہ بیٹھو، کھل کر بیٹھو، معلوم کہ ایک اجلاس ہے، ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ فافصحوا، تو تم کھل کے بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، بڑی عمدہ انداز ہے نصیحت۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جایا کرو، اٹھ جایا کرو۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے، مشورہ ہے، گفتگو ہوئی ہے، کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے، اب ہمیں اقدام کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ کہ جب مجلس برخاست ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوء ظن کی سی فضا پیدا کرنے والی۔ اب جب اجتماع تھا، بیٹھے تھے، اجتماع ختم ہو گیا، اب جائیے، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، حقیقی علم دیا ہے، ان کے درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔